جس زمین پر ہم رہتے ہیں وہ ایک عام آدمی کے حجم کے مقابلے میں 20 ارب خرب گنا بڑی ہے۔ ایک آدمی انسان کا جو جسم ہوتا ہے، اس کا بدن، اس کے اعتبار سے یہ ہماری دنیا جو ہے، یہ زمین کا حجم کتنا بڑا ہے؟ 20 ارب خرب، کروڑ، 10 کروڑ، 100 کروڑ کا ایک ارب، 100 کروڑ کا ایک ارب ہے اور 100 ارب کا ایک خرب ہے، تو 20 ارب خرب ہے کہ نہیں؟ جبکہ ہمارا سورج ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک سیارہ اور ہے، اس کو ایٹا کورینائن کہتے ہیں، یہ ہمارے سورج سے بھی 50 لاکھ گنا بڑا ہے وہ سیارہ، حالانکہ سورج ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے اور وہ 50 لاکھ گنا۔ اور اس کے بعد ایک اور سیارہ ہے بیٹل جوس نامی، جو ہمارے سورج سے 30 کروڑ گنا بڑا ہے۔ اور پھر ایک اور سیارہ ہے وی وائی کینس، جو اس کی بڑائی کا کیا کہنا، یہ ستارہ ہمارے سورج سے 1 ارب یعنی جو ہے 100 کروڑ گنا بڑا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جس کہکشاں میں ہم رہتے ہیں اس کا نام ملکی وے، یعنی وہ جو سورج چاند جو ہمارا ہے اس کو یہ سوریہ منڈل بولتے ہیں گجراتی کے اندر، یہ کہکشاں کہلاتی ہے، اس کو ملکی وے بولتے ہیں۔ اور ہماری صرف اس ایک کہکشاں میں ہمارے سورج جیسے 300 ارب سے زائد سورج موجود ہیں، اور یہ کہکشاں اتنی بڑی ہے کہ اگر ہم کسی ایسی چیز میں سوار ہوں جو 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہو، یعنی 1 سیکنڈ میں زمین کے 7 چکر لگانے والی ہو وہ چیز، تو اس کو بھی ہماری اس کہکشاں کو پار کرتے کرتے 1 لاکھ سال لگ جائیں گے۔ اندازہ ہوا کہ ہماری کہکشاں کتنی بڑی ہے؟ لیکن نہیں، ہم آپ کو اپنی پڑوسی کہکشاں میں لے چلتے ہیں، اس کا نام اینڈرومیڈا ہے، وہ ہماری کہکشاں سے 2 گنی ہے، یعنی 2 لاکھ سال لگ جائیں گے، لیکن یہ بھی چھوٹی ہے۔ M81 نامی کہکشاں ہماری کہکشاں سے 60 گنا بڑی ہے، جبکہ IC 1011 ہماری کہکشاں سے 600 گنا بڑی ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ اللہ کی قدرت کتنی وسیع ہے۔ ابھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، جیسے ستاروں سے کہکشاں بنتی ہے، آپ کو معلوم ہے ان کہکشاؤں سے کلسٹر بنتے ہیں، اور جس کلسٹر میں ہماری کہکشاں واقع ہے اس کا نام ویرکو کلسٹر ہے، اور صرف اس ایک کلسٹر میں 47,000 کہکشائیں ہیں۔ اور معاملہ ابھی یہیں ختم نہیں ہوا، کلسٹرز بھی آپس میں مل کر سپر کلسٹر بناتے ہیں، اور جس سپر کلسٹر میں ہم رہتے ہیں اس کا نام لوکل سپر کلسٹر ہے، اور اس کلسٹر میں 100 کے قریب کلسٹر ہیں، اور ایک کلسٹر میں اوپر بتلایا نا 47,000 یہ، اور اس سپر کلسٹر جیسے کم و بیش 1 کروڑ سپر کلسٹر ہماری کائنات میں موجود ہے۔ اب کہاں کیسے یہ زمین کی حیثیت تو اس کے مقابلے میں ایک نقطے سے بھی کم سمجھی جاتی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ رب العالمین ہیں، سارے جہانوں کے پروردگار ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا ہم نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں، ہم لوگ تو ہماری جانکاری کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کنویں کے مینڈک بھی کہنے کا وہ لفظ بھی کم پڑتا ہے اس کے لیے، سمجھا کہ نہیں؟ تو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ اس میں کہ آج کل کے سائنسدان جو ہیں وہ ان تفصیلات کو بتاتے ہیں تو ہم سنتے ہیں تو ہماری عقل گویا اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، سمجھ میں نہیں آتا۔ اتنی بڑی کائنات ہے، اللہ اس ساری کائنات کو بنانے والا بھی ہے اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا بھی ہے، اور ان میں سے ہر ایک کو اپنے کمال تک پہنچانے والا۔ تربیت کہتے ہیں ہر کسی بھی چیز کو جو ہے درجہ بدرجہ دھیرے دھیرے اس کی جو انتہا ہے وہاں تک پہنچانا۔ جیسے انسان بچہ پیدا ہوا، اب اس کی تربیت کا مطلب یہ ہے کہ
बचपन से लेकर एक कामिल इंसान नौजवान बनता है, वहां तक उसको पहुंचाने के लिए जितनी भी मेहनत की जाती है उसको ताबीर करेंगे कैसे? तरबियत से। तो अल्लाह ताला सारे जहानों और जहानों के अंदर जितनी भी मखलूक़ात है सारी मखलूक़ात का पालनहार है। तो अब अंदाजा लगाओ अल्लाह ताला की कुदरत का। तो अब यूं कहा जा सकता है कि सारी तारीफें जितनी भी हैं किसके लिए हैं? इसलिए कि दुनिया में किसी भी चीज़ की तारीफ की जाएगी, भाई एक मकान की तारीफ करेंगे तो ये मकान की तारीफ दरअसल इस मकान के बनाने वाले की तारीफ है। तो कायनात की सारी मखलूक अल्लाह की बनाई हुई है, तो किसी की भी तारीफ की जाएगी तो वो तारीफ सीधी पहुंचेगी कहाँ? अल्लाह ताला तक। इस माना करके तो यह तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए, उसी की दलील ये बतलाई रब्बिल आलमीन, तो वो सारे जहानों का पालनहार, उसका पालने वाला है।